آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام نامی سن کر اپنے انگوٹھے چوم لینا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام کی کثرت کرنا، آپ کا نام نامی آئے تو اپنی آواز کو پست کر لینا، اپنی نگاہیں جھکا لینا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لینا، یہ تمام عمل اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ نے نہیں کیے اور آپ ان سے زیادہ مؤدب ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ صحابہ اور تابعین پاکستان ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے۔ صحابہ اور تابعین نے جو کیا نا، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی موئے مبارک کی تراش ہو رہی تھی حج کے موقع پر، تو ایک بال بھی مبارک زمین پر نہیں گیا۔ اب یہ کہاں شریعت میں ہے، یہ کہاں ہے کہ یہ کیا جائے؟ تو ہر زمانے کے ہر لوگوں کی محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، جب تک وہ شریعت سے نہ ٹکرائے، قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو، وہ محبت کے انداز مقبول ہیں۔ تو ہمارے زمانے کے، ہماری علاقے کی روایات میں ہم جو محبت کے انداز اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے تو سجاتے ہیں نا، ہمارے گھر میں جب کوئی موقع آتا ہے تو ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ سب طریقے وہ ہیں جو ہم میلاد شریف پر کرتے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جو ہم میلاد کے علاوہ بھی اپنی خوشی کے مواقع پر اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اختیار کرنا بعینہ ہی صحابہ اور تابعین کی اتباع ہے، اپنے انداز میں محبت کا اظہار ہے، اور یہ قرآن کریم کے ان احکام کے بالکل مطابق ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرو، خوشی مناؤ، اور لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو۔